بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو عارضی، ناقص اور نامکمل فرمایا ہے، بلکہ کلام پاک میں فرمایا اس کا مفہوم ہے دنیا کی زندگی یہ لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں وقت میں ٹھہراؤ نہیں ہے اور یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری طرح ہی تھے وہ جو اس دنیا میں چلتے تھے، پھرتے تھے، بولتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اور آج نہیں ہے۔ ہمارا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کتنا وقت ہے باقی دنیا کی زندگی کا؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول، ہم جب نماز پڑھتے ہیں اس کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے، میں تو یوں کہتا ہوں کہ نماز کے اختتام پر میں ایک طرف سلام پھیروں، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ دنیا کی زندگی غیر یقینی، ایک لمحے کا اعتبار نہیں ہے اس کا، اور موت ایسی یقینی ہے کوئی اس کا انکار کرنے والا نہیں۔ اللہ کا اعلان ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ترغیب دے رہے ہیں، موت کو کثرت سے یاد رکھو، حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد رکھو۔ 2/3 رات گزر جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے، مجمع صحابہ کا رات کو تہجد پڑھنے کے لیے، اللہ سے مناجات کرنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے، دعائیں مانگنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے اس مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے، لوگو اللہ کو یاد کرو، لوگو اللہ کو یاد کرو کہ قیامت کا زلزلہ اور سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے۔ موت کی سختی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب ہے، پانی کا پیالہ سرہانے رکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ اس پانی کے پیالے میں ڈالتے ہیں، چہرے پر ملتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ موت کی سختی کو آسان فرما۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ بتا سکتے ہیں موت کی سختی کیسے ہوتی ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، 300 تلواروں کی کاٹ بیک وقت ایک بدن پر یہ تکلیف کم ہے اور موت کی تکلیف زیادہ ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے، بنی اسرائیل کی ایک مقدس جماعت قبرستان میں آئی، دعا مانگی، اے اللہ کسی قبر والے کا حال ہم پر کھول دے، ہم اس سے براہ راست پوچھیں کیا گزری، کیسا ہوا۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، ایک قبر کھلی، صاحب قبر نمودار ہوا، کہنے لگا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں بتاتا ہوں، 50 سال گزر گئے مرے ہوئے، موت کی تکلیف اب تک بدن سے جدا نہیں ہوئی ہے۔
یہ موت. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا تمہیں معلوم ہے اگر جانوروں کو پتہ چل جاتا تمہیں کوئی فربا جانور نہ ملتا ذبح کرنے کے لیے، سب اس غم اور خوف میں دبلے اور پتلے ہو جاتے. آج ہم دنیا میں اس طرح سے رہ رہے ہیں گویا کہ یہیں رہنا ہے. یہ زندگی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ ایسی نازک ہے اور اتنا پتلا دھاگا اٹکا ہوا ہے، لگا ہوا ہے. یہ ڈوری کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے. پھر سانس کا ڈورا جب ٹوٹے گا یہ دل کا دھڑکنا بند ہوگا، سانس آنا بند ہو جائے گا، یہ میت ہوگی، پھر کاندھوں پہ اٹھائی جائے گی اور قبرستان میں پہنچا دی جائے گی. وقت آ رہا ہے اور کسی لمحہ بھی آ سکتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لائن کے ماہر ترین ہیں. فرما رہے ہیں عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت اور آخرت کی شرافت کو لے اڑے. ہو سکتا ہے اس دنیا کی مصروفیت، دنیا کی مشغولیت، دنیا کا انہماک اس نے ہمیں بھلا دیا، ہم بھول گئے موت آ رہی ہے. لیکن موت نے ہمیں نہیں بھلایا ہے. جب اللہ کی طرف سے مقرر وقت آئے گا پھر ایک لمحہ پہلے نہیں اور ایک لمحہ بعد میں نہیں اور جانا ہوگا. موت کی تیاری کرنی ہے. وہ کیا ہے تیاری؟ دنیا کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو وصول کرنا ہے. فرمایا دنیا خلقت لکم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اس دنیا کو بنایا ہے تمہارے لیے لیکن تمہیں اللہ نے بنایا آخرت کے لیے. دنیا کی زندگی ناقص، نامکمل، یہاں خوشی ہے تو غمی بھی ہے، یہاں صحت ہے تو بیماری بھی ہے، یہاں راحت ہے تو پریشانی بھی ہے، ملی جلی ہے. وہ تو آخرت کی زندگی، جنت، کوئی بیماری نہیں، کوئی دکھ درد نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ سکون ہی سکون رہے گا. لیکن وہ جنت میں ہے، دنیا میں نہیں ہے. کوئی دنیا میں متلاشی ہو مجھے یہاں پر راحت مل جائے، آرام مل جائے، سکون مل جائے، جو صرف دنیا میں اس لیے آیا ہے یہی تلاش کرنے کے لیے مال، نقشے، چیزیں، عہدہ، منصب، ڈگری، یہ چیزیں مل جائیں گی، مزے کی زندگی ہوگی. دھوکہ ہے دھوکہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا دار الغرور ہے، دھوکے کی جگہ ہے. فرمایا اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے. دنیا کو اپنا سردار نہ بناؤ، یہ تمہیں اپنا غلام بنا دے گی. دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں. دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں. اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں. آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں. لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر ہے. اللہ کے بعد رتبہ ہے، اللہ کے بعد درجہ ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن اس دنیا میں بے سر و سامانی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں سامان تھا. قسمہ پرسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں سرمایہ تھا. فقر اور فاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں فخر تھا. ساری امت کو ترغیب دی، کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے چند دن پہلے فرما رہے ہیں، مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے. جب دنیا کھل جائے گی، فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی. جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، جو دنیا کا خالق اور مالک ہے، اس کے نزدیک یہ ساری کی ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی قیمتی نہیں ہے. اگر یہ ساری کی ساری دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمتی ہوتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے. دنیا بے وقت ہے، بے قیمت ہے، اور جو دنیا کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے، وہ آسمانوں کی بادشاہت میں اپنی عزت کو کھو بیٹھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیشکش کی گئی، اے اللہ کے رسول، آپ چاہیں جبرائیل علیہ السلام آئے پیغام لے کر، آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، بلکہ یہ دعا مانگی، اے اللہ ایک دن اتنا کھانے کو مل جائے، میری کمر سیدھی ہو جائے، اس پر میں تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے، اس پر میں صبر کروں. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے مدینہ منورہ میں، اے اللہ کے رسول پیغام ہے، آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے. گزرے ہیں ایسے سلیمان علیہ السلام بادشاہت نبوت کے ساتھ، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نبوت کے ساتھ حکومت. آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے اللہ کی طرف سے، یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے. نبوت کے ساتھ بندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند فرمایا، قبول کیا. زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں رکھ دی گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا. آخرت کو ترجیح دی، دعا مانگی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ، میری موت ہو مسکینوں کے ساتھ، میں شر میں حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اتنا مختصر، اتنا چھوٹا، وہ مکان جو جنت کا باغ ہے، جو جنت کا ٹکڑا ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے ہیں، اور وہ مٹی جو حضور کے بدن سے لگی ہوئی ہے وہ تو عرش معلیٰ سے بھی زیادہ قیمتی ہے. مکان کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ہم کھڑے ہو جاتے، قریب تھا کہ چھت ہمارے سروں کو لگ جاتی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں اگر ایک ہاتھ یوں گھماتی ایک دیوار، دوسرا ہاتھ یوں گھماتی دوسری دیوار. رات کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک حجرے میں نماز کی نیت باندھ لیتے، سجدے کا وقت آتا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک میرے پاؤں کو رکھتے، میں سمجھ جاتی سجدے کا وقت آیا ہے، پاؤں کو سکیڑتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جگہ بناتی۔ کھانا کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، 2 مہینے لگاتار گھر کے اندر کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کیونکہ کھانے پکانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا۔ پھر کیسے گزر اوقات تھی؟ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اسودان، کھجور اور پانی، اور فرماتی یہ بھی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر نوش نہیں فرمایا۔ خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت آئے گا، بہت مال آئے گا، بہت مال آئے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو 100 اونٹ رکھ دیے نام کے لیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے اس کے لیے 100 اونٹ انعام ہے۔ سراقہ بن مالک قوم کا سردار تھا، 100 اونٹ اس وقت بھی، اس زمانے میں، ابھی بھی اونٹ بہت قیمتی ہیں لیکن اس زمانے 100 اونٹ انعام ملیں گے۔ نکل گیا پیچھا کرنے کے لیے، پہنچ بھی گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اس کی سواری زمین میں دھنس گئی، واویلا کرنے لگا، بس اب میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، میری سواری زمین سے نکل جائے۔ حضور نے دعا فرمائی، سواری آزاد ہو گئی۔ پھر 100 اونٹ کا خیال آیا، 100 اونٹ، پھر پیچھا کیا، پھر دھنس گیا، پھر واویلا کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کیا حال ہوگا تمہارا جب کسریٰ کے کنگن سونے کے تمہارے ہاتھ میں آئیں گے۔ اس کو کیا بتا، کسی کو کیا بتا اس وقت، کسریٰ ایسی بڑی سلطنت اس کی، سونے کے کنگن، چلا گیا۔ جاتے جاتے کہہ گیا میں اب جو بھی اس رخ پر آئے گا میں اس کو ان کو جو ہے نا دوسرے راستے پر ڈال دوں گا، اور میں یہ نہیں بتاؤں گا آپ کہاں پر ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کسریٰ بھی فتح، کیسر بھی فتح، مال کا ڈھیر لگ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے۔ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مجموعہ خیر، ساری خیر حضور کے زمانے میں، اگر اس مال میں خیر ہوتی یہ مال حضور کے زمانے میں کیوں نہیں آیا؟ امیر المومنین اب تو آپ کی رعایا میں کوئی غریب فقیر نہیں رہے گا، کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ کہا نہیں، ان کی ہلاکت کے اسباب ہمارے پاس آ گئے۔ پھر وہ کسریٰ کے کنگن کہاں ہیں؟ سراقہ بن مالک کو بلایا، کہا سونا مرد پر حرام ہے، لیکن حضور نے ایک بات بتائی ہے، خبر دی ہے، اس لیے یہ کنگن تم کو پہنا رہا ہوں۔ کیا ہے؟ مال بھی آیا، چیزیں بھی آئیں، رخ نہیں بدلا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ نماز پڑھانے کے لیے آئے، تاخیر ہو گئی، معذرت کی، فرمایا ایک ہی جبہ ہے میرا، ہر جمعے کے دن دھوتا ہوں، خشک ہوتا ہے، پہن کر آتا ہوں، حسب معمول اس کو دھویا، اس کے خشک ہونے میں دیر ہو گئی، مجھے بھی دیر ہو گئی۔ اور خطبہ دینے کے لیے جب منبر پر چڑھے، سامنے والے نے پیوند گننا شروع کر دیے،
12 پیوند تھے، ایک پیوند چمڑے کا تھا. کس کا؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی رعایا میں 12 مربع میل علاقہ روزانہ اسلام میں داخل ہو رہا تھا. مورخین کہتے ہیں 50 سال تک یہ ہو جاتا، اس زمین پر صرف اسلام ہوتا، اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہوتا. اپنی روش بدلی نہیں، اپنا انداز بدلا نہیں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرص فتح ہو گیا، رونے لگے. کسی نے کہا رونے کا وقت ہے، یہ تو خوش ہونے کا مقام آ گیا. قبرص جیسا ایسی ساری دنیا پر چھایا ہوا. سوچو سمجھو، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان سے چھین لیا. جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دنیا بھی اگر دے دیں، اس کے اندر بڑی 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 آفتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم نے، سخت گرمی ہے، قحط سالی ہے، بادل آتے ہوئے دیکھے، کہا اب تو اس بادل میں بارش ہوگی، ہوا ہوگی، پانی ہوگا. اس میں تو اللہ کا عذاب چھپا ہوا تھا. اور جب وہ بادل آیا، اس میں سے آگ برسی. کیوں؟ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ناپ تول میں کمی. یہ کائنات یہ اللہ کی ہے، اور اللہ اس کائنات کے خالق ہیں اور مالک ہیں. یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے اس دنیا کے اندر طرح طرح کی مخلوقات کو بنایا ہے، اور افضل اعلیٰ اشرف انسان کو بنایا ہے. یہ انسان اشرف المخلوقات ہے. لیکن مخلوقات چاہے کتنی ظاہری شکل میں طاقت والی نظر آئے، ظاہری شکل میں کتنی زوراور نظر آئے، ظاہری شکل میں کتنی قوت والی نظر آئے، ظاہری شکل میں کتنی فوجدار نظر آئے، مخلوق مخلوق ہے، اور اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اتنی زبردست ہے، کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر. کوئی اللہ کے سامنے دم نہیں مار سکتا، کوئی اللہ کے آگے پر نہیں مار سکتا، کوئی اللہ کے آگے حکم نہیں چلا سکتا. فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے. ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا. مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے، اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے. اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر کلی اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے. ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے. یہ دنیا یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے. زمین کو پیدا کیا، بچھا دیا، پھیلا دیا، پہاڑوں کو اس پر گاڑ دیا، دریاؤں کو رواں کیا، سمندروں کو چیر دیا، آسمان کو بغیر ستون کے بلند کیا، بادلوں سے بارش کو برسایا، زمین سے کھیتی کو اور درختوں کو اگایا، ایک دن کا اور رات کا نظام چلایا، دن کا اجالا، رات کا اندھیرا. پھر اللہ یہ بھی فرماتے ہیں اگر تا قیامت رات کا اندھیرا ہوتا، اللہ کے علاوہ کون جو دن کا اجالا لے آئے؟ اور اگر تا قیامت دن کا اجالا ہوتا تو اللہ کے علاوہ کون جو رات کا اندھیرا لے آئے؟ یہ نظام اللہ چلا رہے ہیں، یہ کائنات اللہ کی ہے. ہاں دنیا تو بنا دی اللہ نے، لیکن یہ بھی فرما دیا اس کو ختم بھی کرنا ہے. سب کو فنا ہے، تمام مخلوقات کو ختم کرنا ہے. فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی،
باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ جب سب ختم ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے، انسان، جنات، فرشتے، کائنات، ستارے، چاند، سورج سب ختم، پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے آج بادشاہت کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ خود جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ دنیا کی تمام حکومتوں پر کتنی ہی نظر آئے مضبوط ہے یہ، دنیا کی تمام سلطنتوں پر، دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ ایسے لوگ گزرے ہیں، دھوکے میں آ گئے۔ فرعون، ملک مصر میرا ہے، یہ باغات میرے ہیں، نہریں میری ہیں، محلات میرے ہیں، اور کیا نعرہ لگا دیا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً نہیں پکڑا، یہ اللہ کی عادت ہے، ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ چاہیں تو فوراً پکڑ سکتے ہیں، کون ہے اللہ کو روکنے والا؟ کتنی قومیں آئیں، اللہ نے اپنا عذاب نازل کر دیا۔ قوم عاد، ایسی تیز ہوا بھیجی، پٹخ پٹخ کر ان کے بھیجے باہر نکال دیے، بڑے لمبے چوڑے تھے وہ۔ قوم سمود، ایک چیخ آئی، کلیجے پھٹ گئے۔ نوح علیہ السلام، ان کے زمان میں ایسا سیلاب آیا، سب کو ختم کر دیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس، سمجھاتے رہے، مان کر نہ دیا۔ چند ڈبکیاں پانی میں ہوش دکھانے آ گئے، اب کہنے لگا ہاں میں ایمان لے آیا موسیٰ اور ہارون کے رب پر جو رب العالمین ہے۔ کوئی فائدہ نہیں، جب پانی سر کے اوپر سے گزر جائے پھر قابل قبول نہیں ہے۔ ختم کر دیا اللہ نے۔ لوگ گزرے ایسے، ہم ہیں، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ بڑا گھمنڈ تھا، پٹخ پٹخ کے اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ کوئی اللہ کا مقابل بن نہیں سکتا، کوئی اللہ کے ساتھ جنگ کر نہیں سکتا۔ مخلوق ہے، مخلوق کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق تو بنائی ہے، لیکن ساری مخلوق سے اللہ کو پیار بھی ہے۔ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو محبت ہے، تعلق ہے، بنایا اللہ نے۔ اسی لیے تو اللہ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، انسانوں پر محنت کی، اور شروع کیسی کی محنت کو؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ حق ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اخلاص ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ عبدیت ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ اتنا وزنی ہے، اگر ساتوں زمین اور آسمان کے اوپر رکھ دیا جائے تو ساتوں زمین اور آسمان اس کلمے کے وزن سے دب جائیں۔ لا الہ الا اللہ
یہ وہ کلمہ ہے جس میں لا پہلے ہے، نفی، انکار، لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا۔ نظر چاہے جو کچھ آئے، یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ نظر غلط دیکھ رہی ہے۔ یہ سورج ہے، یہ مشرق سے ابھر رہا ہے، یہ مغرب میں ڈھل رہا ہے، نظر تو یوں آ رہا ہے۔ یہ سورج کا کمال نہیں ہے، وقت آئے گا اللہ اس کو مغرب سے ابھاریں گے بتانے کے لیے۔ یہ سورج میں روشنی ہے، یہ اس کی اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے، اللہ کی دیوی ہے۔ اللہ ایسا وقت لائیں گے، سورج ہوگا اور یہ بے نور ہو جائے گا۔ یہ سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کر رہے ہیں، چاہے کچھ اور نظر آئے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ نقشے چیزوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ عہدے، منصب، ڈگری، اس سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی جس کو اللہ دیتے ہیں۔ اللہ دینے پر آئے کوئی لے نہیں سکتا، اللہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہی لے لے پھر کوئی نہیں ہے جو دے سکتا ہے۔ اگر اللہ ہی بگاڑ دے پھر کوئی نہیں ہے جو بنا سکتا ہے۔ نگاہ اللہ پر جمی بھی ہو، اس میں شک نہیں، دنیا دار الاسباب ہے۔ ہمیں کہا بھی گیا ہے سبب اختیار کرنے کو، کہا گیا ہے سبب اختیار کرو، دنیا دار الاسباب ہے، لیکن مسبب الاسباب اللہ ہیں، اور اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں کسی سبب کے پابند نہیں ہیں، کسی سبب کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ معرفت ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا، مال کی طرف نہیں، چیزوں کی طرف نہیں، نقشوں کی طرف نہیں، عہدے کی طرف نہیں، دنیا کی طرف نہیں، اس کا رخ ہوگا صرف اللہ کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، وہ دوڑے گا، بھاگے گا اللہ کی طرف۔ جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور اگر دل میں اللہ کے علاوہ سے امید ہوتی ہے، اگر دل میں اللہ کے علاوہ کا خوف ہوتا ہے، پھر دل ہمیشہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور جائیں؟ ہمیں دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اللہ کی ضرورت ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کلام پاک میں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا میں کافی نہیں ہوں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ لیکن اللہ کو پانے کے لیے ایک ترتیب بتائی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تمہارا دعویٰ ہے، تم کہتے ہو میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مجھے اللہ چاہیے، تو اتباع کرو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ خلاف پیمبر کسیرا گزید، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ گیا، بھٹک گیا، اب اس کو منزل مقصود نہیں پہنچے گا وہ. اور اللہ بڑے قدردان ہیں، بہت قدردان ہے. کوئی صرف اللہ کا نام لیتا ہے کبھی محروم نہیں رہتا، کبھی بھی. جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے، جو اللہ کا نام لیتا ہے، مجمع میں لیتا ہے، اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں. کوئی چپکے دل میں اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپکے اس کا نام لیتے ہیں. جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں، جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضور کے راستے پر چلنا، حضور کے طور طریقے اختیار کرنا، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارا خزانہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت یہ زمین اور آسمان کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے کہ زمین اور آسمان کے خزانے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت یہ اللہ کے خزانوں سے ہمیشہ دلائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ اکبر. صحابہ کرام کو اس کی قدر تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے نکلا ہوا ہے. جانتے تھے قیمت کو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. غلام لیا، سواری لی، طے کیا غلام سے ہم باری باری سواری پر سوار ہوں گے. کئی ہفتوں کا سفر مدینہ منورہ سے ملک شام. جب قریب پہنچے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میری امت کے امین ہیں یہ ابو عبیدہ بن جراح، وہ آئے، سپہ سالار ہیں، سواری لے کر آئے، اعلیٰ نسل کا گھوڑا، ایک نیا لباس بھی لے کر آئے. امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے آئے ہیں، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، نصارہ کے پاس آئے ہیں. سواری آپ کی دیکھیں، اونٹ ہے، کپڑے دیکھیں، پیبند لگے ہوئے ہیں. اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر آیا ہوں، نیا لباس لے کر آیا ہوں، پہن لیں، اختیار کر لیں. کوئی گناہ کی بات نہیں، ترغیب دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، نیا لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہو گئے. چند قدم چلے اور اپنے آپ سے کہنے لگے اے عمر تو بدل گیا. لوٹے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی طرف، کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ ہماری عزت، ہماری شرافت، نہ لباس ہے نہ سواریاں ہیں. ہماری عزت اور شرافت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں. اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کی وجہ سے. اگر اسلام کے علاوہ ہم عزت تلاش کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے. ہماری پہچان، ہماری شناخت یہ ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یہ اتنی بڑی پہچان ہے، یہ ہماری نسبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم حضور کے امتی ہیں. صحابہ اکرام ان کو پتہ چل جائے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. کسی نے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شکایت کی، ایک مکان ہے اور اس کا پرنالہ بارش کا پانی جس سے آتا ہے اس کا رخ مسجد کی طرف ہے. بارش ہوئی، پانی سارا اندر آ گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، اختیار ہے، آئے اور اس پر نالے کو نکال دیا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا، دیکھا پر نالہ نکلا ہوا ہے. کس نے نکالا؟ امیر المومنین عمر نے نکالا.
ان کے پاس پہنچے، امیر المومنین آپ نے نکالا ہے؟ کہاں، نقصان ہو رہا تھا، پریشان ہو رہے تھے، پانی سارا مسجد میں آ رہا تھا۔ بس اس کے بعد یوں کہا، یوں فرمایا، امیر المومنین آپ کو خبر ہے اس کو کس نے لگایا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے کس نے لگایا تھا؟ فرمایا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے خود لگایا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ تھر تھر کانپنے لگے، حضور نے جس کو لگایا میں نے اس کو نکال دیا، یہ کیسا کیا؟ برنامہ لے کر آئے، عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے دیکھو میں جھکتا ہوں، میری کمر پر چڑھ کر تم اس پرنالے کو دوبارہ لگاؤ۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں امیر المومنین، میں جھکوں گا اور میری پیٹھ پر چڑھ کر آپ کی پرنالہ خود لگائیں گے۔ لگانا تو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے، کیا چیز ہے پرنالہ، لیکن حضور نے لگایا ہے، نسبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کے ساتھ نکلے ہیں، مدینہ منورہ سے باہر نکلے ہیں، سواری پر سوار ہیں، اچانک عبداللہ ابن عمر جھک گئے، اپنی کمر سواری کی گردن کے قریب لگا دیا۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا اچانک؟ آپ کے پیٹ میں درد ہوگا، آپ کی پیٹھ میں درد ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے نہ پیٹ میں درد نہ پیٹھ میں درد، ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں کو گزر رہا تھا، ایک درخت تھا اس کی ٹہنی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار اس ٹہنی کے نیچے سے اس طرح سے گزرے، اپنی گردن مبارک کو سواری کی گردن کے قریب کر دیا۔ درخت تو باقی نہیں ہے، حضور کی سنت باقی ہے۔ میں نے کہا جب یہاں سے گزر رہا ہوں حضور کی نقل اور اتباع میں گزرتا ہوا جاؤں۔ کوئی پابندی نہیں لگائی شریعت نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آگے چلے، سواری رکوائی، اتارا سواری کو، نیچے بٹھایا، خود نیچے اترے، ایک ریت کا ٹیلا تھا اس کی اوٹ میں جا کے بیٹھے، واپس آئے۔ یہ کیا آپ نے؟ کہا ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں کو گزر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہوئی، یہی ریت کا ٹیلا تھا، اس کی اوٹ میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، مجھے کوئی حاجت نہیں تھی، دل میں خیال ہوا گزر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرتا ہو جاؤں۔ اس امت کو جو کچھ ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے ملا ہے، جو کچھ ملا، اور ہم نے جو کچھ کھویا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو چھوڑ کر کھویا ہے۔ مال تو ہے، نقشے بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، ملک بھی ہے، بڑی تعداد ہے، لیکن کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہے حضور کی اتباع میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے ساتھ۔ اور ایک تو ہے حضور کا طریقہ اور ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں لوگ جہنم کی طرف جا رہے اور ان کی کمر پکڑ پکڑ کر میں ان کو جنت کے راستے میں ڈال رہا ہوں۔ انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد۔ اس زمین پر اللہ کی فرما برداری عام ہو جائے، اس زمین پر اللہ کی نافرمانی مٹتی چلی جائے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، نبوت کا سلسلہ بند فرما دیا، حضور کا مقصد منتقل فرمایا امت کی جانب۔ یہ امت ہے جس نے لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، اس کے ذمے یہ بات ہو گئی، خود دین پر چلنا ہے، اس دین کو دنیا کے اندر عام کرنا ہے، یہ دین دنیا میں عام ہو جائے۔ صحابہ اکرام، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 کے قریب صحابہ اکرام موجود تھے۔ حضور نے ایک بات فرمائی، حاضرین غائبین تک بات پہنچا دیں۔ 1.25 صحابہ میں سے صرف 10,000 12,000 صحابہ کی قبریں مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں، آس پاس درمیانی علاقے میں، باقی کہاں ہیں؟ ساری دنیا میں پھیل گئے، حضور کا پیغام لے کر جہاں تک جا سکے، نہیں جا سکے نیت کر کے گئے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمالی افریقہ میں پھرتے رہے، بحر اوقیانوس تک پہنچے، گھوڑے کو پانی میں ڈالا، پانی گھوڑے کے سینے تک آ گیا، فرمانے لگے اے اللہ، اگر میرے علم میں یہ بات ہوتی اس پانی کے اس پار بھی لوگ آباد ہیں، میں وہاں بھی جاتا، تیرے نام کو اونچا کرتا، تیرے دین کو عام کرتا۔ نیت کر کے چلے گئے، نہیں جا سکے، نیت کر لی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول ہیں، ان کی قبر مدینے میں نہیں ہے، ان کی قبر استنبول ترکی میں ہے۔ بوڑھے ہو گئے، 90 سال سے زیادہ عمر، اس عمر کے اندر کیا حل ہو جاتا ہے؟ ان کے بچوں نے، پوتوں نے، بڑ پوتوں نے نہیں جا سکے، نیت کر کے گئے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمالی افریقہ میں پھرتے رہے، بحر اوقیانوس تک پہنچے، گھوڑے کو پانی میں ڈالا، پانی گھوڑے کے سینے تک آ گیا، فرمانے لگے اے اللہ، اگر میرے علم میں یہ بات ہوتی اس پانی کے اس پار بھی لوگ آباد ہیں، میں وہاں بھی جاتا، تیرے نام کو اونچا کرتا، تیرے دین کو عام کرتا۔ نیت کر کے چلے گئے، نہیں جا سکے، نیت کر لی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول ہیں، ان کی قبر مدینے میں نہیں ہے، ان کی قبر استنبول ترکی میں ہے۔ بوڑھے ہو گئے، 90 سال سے زیادہ عمر، اس عمر کے اندر کیا حل ہو جاتا ہے؟ ان کے بچوں نے، پوتوں نے، بڑ پوتوں نے، ہم جائیں گے آپ کی جگہ، آپ گھر میں ہی رہیں۔ نہیں، قرآن کی یہ آیت مجھے گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بوجھل، ہر حال میں۔ ان کے لیے سواری پر ایسی چیز بنائی گئی جس سے وہ گرے نہیں، نکل پڑے، ترکیہ پہنچ گئے، موت کا وقت آ گیا، وصیت کی جہاں میری روح پرواز کر جائے وہاں مجھے دفنانا نہیں، بلکہ میری میت کو جہاں تک لے جا سکو لے جانا۔ کیوں؟ تاکہ میں اللہ کے سامنے حشر میں کہہ سکوں اے اللہ، زندہ تھا تیرے راستے میں پھرتا رہا، مر گیا میری لاش بھی تیرے راستے میں پھرتی رہی۔ کئی دن اور استنبول میں آ کے ان کو دفنا دیا۔ ترکمانستان جماعت گئی، ترکمانستان ریگستانی علاقہ، خچروں کے ذریعے سے وہاں پہنچے، دیکھا صحابی کی قبر ہے وہاں پر، ویرانے میں صحابی کی قبر۔ مولانا احسان صاحب کی جماعت گئی، چین گئی، گانچو، کینٹون، اور پتا چلا یہاں ایک صحابی کی قبر ہے، تلاش میں نکل گئے، صحابی کی قبر مل گئی۔ مولانا احسان صاحب فرمانے لگے میں واپس آ کے میں نے تحقیق کی، یہ کون سے صحابی ہیں؟
پتا چلا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ان کی موجودگی میں نکل گئے تھے سمندر کے راستے، چین پہنچ گئے، محنت کی. اور مولانا احسان صاحب 85 میں گئے تھے چین. فرمانے کے اس وقت بھی 5000 مسلمان گھرانے اس مسجد کے ارد گرد آباد تھے جو سب سے پہلی مسجد انہوں نے بنائی تھی صحابی نے. اور میں نے تحقیق کی کہ یہ صحابی محنت کرتے رہے، پھر خیال آیا میں مدینہ پہنچوں. واپس ہوئے، ہندوستان کی کسی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے، لوگوں نے خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. خیال آیا واپس مدینے جا کے کیا کرنا ہے. لوٹے واپس چین اور وہیں ان کی قبر بنی. ایک بزرگ گزرے مولانا درخواستی صاحب، بیمار تھے، میں ان سے ملنے گیا. فرمانے کہ کہاں سے آئے ہو؟ بھاولپور میں تھے. میں نے کہا کراچی سے. فرمانے لگے بن تحقیق کراچی کی قریب جگہ ایک ہے ٹھٹا، وہاں 100 صحابہ کی قبریں موجود ہیں. سکھر میں، بلوچستان میں، پشاور میں، کابل کے اندر 70 صحابہ کی قبریں ایک جگہ ہیں. یہ کیوں گئے، کیوں نکلے؟ ایک ہی غرض، اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جائے، دنیا کے رہنے والے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے فائدہ اٹھا لیں، ان کی دنیا بھی بن جائے، ان کی آخرت بھی بن جائے. اور اصل تو آخرت ہے، آخرت. دنیا تو بہرحال ختم ہو جائے گی، وہاں تو پوچھا جائے گا، بلکہ مرتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریف مبارک دکھائی جائے گی. ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ہم سے پوچھا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارا کیا حال بن گیا ہے. ابھی ہم گئے تھے باہر، واپس آئے، ایئرپورٹ پہ دیکھا مسلمان ہیں، کراچی پہنچے، لباس ہی عجیب قسم کا. جس قوم کی جو مشابہت اختیار کرے گا حشر کے میدان میں اسی قوم سے اٹھایا جائے گا. ہمارا ظاہر بھی، ہمارا باطن بھی، ہمارا اندر، ہمارا باہر یہ دین کے مطابق ہو. یہ دین ہمارا سرمایہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس دین کو دنیا میں عام کرنا ہے. صحابہ کرام نکل گئے اللہ کے راستے میں، جان مال اوقات کی قربانی دی، جہاں گئے وہاں ان کی قبریں بنی. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اگر یہ امت، اس امت کا یہ حصہ صرف صحابہ کرام کا 10% اختیار کر لے، اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں جو اللہ نے صحابہ کرام کے ساتھ کیا. صرف 10واں حصہ کر لیں. دین قربانی مانگتا ہے، لیکن ہماری دین کی بنیاد اللہ پر اعتماد ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پہ توکل ہے، بہت مضبوط بنیاد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال سے چند دن پہلے بلایا اور فرمایا دیکھو تمہاری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک اللہ سے اچھا گمان نہ مانو. اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو میں تمہاری کروں گا. اللہ تو کسی کی پابند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے. دین کے لیے قربانی دو، اللہ کے راستے میں مال، اوقات، وقت کی قربانی. ہاں قربانی. مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے انتظامی چلوں سے فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا، اثر بھی ہوگا. باطل کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں یہ تو قربانی کے چلوں سے ہوگا. اسباب نہیں ہے، مشکلات ہیں. اللہ پر اعتماد کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ پہ توکل کر کے اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ ہماری بنیاد ہے. حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ قرآنوں کا جوڑ تھا. جیسے قرآنوں کا جوڑ ہونے والا ہے نا، کب سے ہونے والا ہے قرآنوں کا جوڑ؟ ماشاءاللہ تاریخ تو یاد ہے آپ حضرات کو، لیکن اس میں 3.5 چلے والوں کو جانا ہے.
ایسا نہ کوئی رہ جائے پیچھے۔ تو پرانوں کا جوڑ ہو رہا تھا رائے گڑھ میں پہلے کسی زمانے میں، تو حاجی صاحب ممبر سے انہوں نے ہدایات دی، روانگی کی بات کی، دعائیں مانگی، بہت لمبی دعا تھی، پھر واپس آئے حویلی میں اور مشورے میں آ کے بیٹھ گئے، ویل چیئر میں تھے۔ نیند کا اتنا غلبہ، اتنے تھک گئے، ویل چیئر سے گرنے لگے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو حاجی صاحب بہت تھک گئے، ہم ان کو کہہ دیں، اجازت دے دیں، ہم کہہ دیں کہ آپ آرام کریں، ہاں جو ہمارے آپس میں بات آئی کہ ہم ان کے سامنے رکھ دیں گے، پھر وہ جیسے فیصلہ کرنا ہے۔ تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی، میں آہستہ آہستہ جا کے ویل چیئر کے پاس بیٹھ گیا۔ ان کو احساس ہو گیا کہ کوئی آ گیا ہے، اٹھ گئے، میری طرف دیکھا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ بہت تھک گئے، آپ آرام کر لیں، ہم آپس میں جو چیز بات آئے گی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ جیسے فیصلہ فرمائیں گے۔ فرمایا نہیں میرے جان، میں تو یہ چاہتا ہوں میرا ایسا حال بن جائے، اللہ کو رحم آ جائے، پھر اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، انک لا تہدی من احببت، ہدایت اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ہدایت کے لیے نبی کی محنت ہے، نبی کی محنت میں مشقت ہے، مجاہدہ ہے، قربانی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ تب اس کے لیے فرمائیں کون کون ساتھی 4 مہینے کے لیے تیار ہیں، کھڑے ہو کر اپنے نام لکھائیں، ملکوں کے لیے بھی، اندرون ملک کے لیے بھی، 4 مہینے کے لیے بھی، ہر جگہ نام لکھنے والے کھڑے ہوں گے ستونوں پر۔ یہاں بھی فرمائیں جی کون ساتھی اس کے لیے تیار ہے؟ ماشاء اللہ جی، محمد جی فرمائیے۔